آرجے مال میں آتش زدگی کا ایک افسوسناک واقعہ جس نے 11 قیمتی جانیں نگل لی اور اس کے باوجود ایسے بھی کئی لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری اور اپنی صلاحیتوں پر قابو پاتے ہوئے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جان بچائی۔ ایسی صورتحال جب آگ لگنے کا یا اس قسم کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ ایسے میں 20 سالہ سبحان جس نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر پہ والد کو انفارم کیا اور انہوں نے بر وقت وہاں پہنچ کر دیگر بھی جو ہے وہ کئی قیمتی جانیں بچائی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سبحان موجود ہے۔ سبحان بتائیے گا کیا صورتحال تھی اس وقت؟ آگ کی اطلاع جب ملی تو کیا اس وقت سوچ سمجھ آئی کہ کیا کرنا چاہیے، جان بچے گی یا نہیں؟ اور جو دیگر لوگ تھے، ظاہر ہے ایک دو لوگوں کو سنبھالنا اور کئی لوگوں کو ایک ساتھ سنبھالنا اور اس پہ قابو پانا، کیا صورتحال تھی؟ ہم لوگوں کو جب پتہ چلا تو ہم لوگ کو کافی لیٹ پتہ چلا تھا آگ کا۔ پھر ہم لوگ دوست کو اٹھایا ہے، وہ سو رہا تھا، اس کو لے کے بھاگے ہیں تو دو لوگ الگ ہو گئے تھے، دو ہم لوگ آگ کی سائڈ بھاگ رہے تھے۔ ہم لوگ رانگ سائڈ بھاگے تو ہم لوگ کو آگ نظر آئی، ہم لوگ واپس آئے، دوست کی آواز پہ ہم لوگ اس کو فالو کر رہے۔ پھر ہم لوگ ایک لفٹ کے پاس پہنچے۔ پہلے جہاں آگ لگی ہوئی تھی وہاں پہ ایک لفٹ تھی جو وہ آن ہوتی ہے رات کے ٹائم پہ، لیکن وہ بند تھی اس ٹائم، اور وہاں پہ آگ بھی تھی اور اسٹیئرس کی طرف بھی آگ تھی، تو ہم وہاں جا نہیں سکے۔ ہم لوگوں نے سیکنڈ لفٹ چوائس کری، وہاں پہ گئے ہم لوگ۔ وہاں پہ جانے کے بعد ہم لوگوں نے والی لفٹ بند ہوئی، ہم لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ ہم لوگوں وہاں پہ 20 اور 25 بندے اور بھی تھے ہمارے علاوہ، جس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایمرجنسی ایگزٹ کی طرف جانے کی کوشش کری، وہاں ہم نہیں جا پائے۔ دھواں اتنا سارا تھا کہ آپ کو سامنے والا بندہ بھی نہ دکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا وال نہ دکھے کہ کتنی دوری پر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ واپس آفس میں آئے۔ آفس کے آنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سنبھالا، 7 سے 8 بندے گیٹ پہ سنبھالے ہوئے، دھواں اندر نہ آئے، کپڑا دیا، کپڑا لگا کے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایک بندہ بے ہوش ہوا، اس کو سنبھالا ہم لوگوں نے کافی۔ سنبھالنے کے بعد ایک دوسرے کو وہ مدد کرتے ہوئے چلتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے ہم لوگ۔ بابا کو کال کری، بابا نے بولا میں آدھے گھنٹے کے اندر آ جاؤں گا۔ تو ہم لوگ کے پاس ویٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا نہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو کالیں کر ہی رہے تھے سارے، کوئی اپنے فیملی کو کر رہا ہے، کوئی ریسکیو ٹیم کوئی مینیجر کو کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم لوگ ویٹ کرتے رہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے جتنی ہوئی۔ اچھا سبحان، یہ بتائیں کیفیت کیا تھی اس وقت جب سارے دروازے بند نظر آئے، سیڑھیوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، لفٹ بھی بند ہے، رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا، تو کیا اس وقت کیفیت تھی آپ کی اور آپ کے دوسرے دوستوں؟ کیفیت تو کچھ نہیں تھی، ہمارے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا نہیں۔ ہم لوگوں نے تو کلمے پڑھنے شروع کر دیے تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا ویٹ کرنے کے علاوہ۔ اچھا عامر صاحب، آپ بتائیے، بر وقت آپ پہنچے، آدھے گھنٹے کا آپ نے ٹائم دیا، کورنگی سے آپ وہاں پر راشد مناز روڈ پر پہنچے، پھر اس کے بعد آپ نے جب وہ صورتحال دیکھی کس طرح سے اس پہ قابو پایا اور کیا اس وقت سمجھ میں آیا کہ کم وقت میں کون سا ایسا طریقہ کار استعمال کیا جائے جس سے قیمتی جانیں بچ سکیں؟ السلام علیکم۔ بس میرے سمجھ میں تو یہی آ رہا تھا کہ میرے کو بچے کو بچانا ہے اور کس طرح نکالنا ہے، کوئی بھی میرے کو ہیلپ مل جائے، کوئی ایک مل جائے، وہ بس اللہ کی طرف سے ایک میرے پاس ایک آپشن نظر آیا ریسکیو ٹیم کا، جو عملہ میرے ساتھ کام کر رہا تھا جس کا نام سلیم تھا عملے کے اندر، اس نے میرے ساتھ جو بھی ہیلپ کری، اور جس طرح لفٹ کے اوپر ہم لوگوں نے سیڑھی لگا کے ان ہوئے، جو بھی ہم نے تالے توڑے، اور اپنا 3rd فلور سے ہم 4th فلور پہ گئے، جس طرح شیٹیں توڑ کر، اور جیسے اپنے بچے کو آواز دے کے جس طرح ہم لوگوں نے ڈھونڈا اور لائٹیں لے کے اور ریسکیو کرا اس کو، سب پبلک کو، جتنے بھی ان کے ساتھ لڑکے تھے، 20 سے 25 لڑکے تھے جو بھی تھے، بہرحال یہ بھی تھا۔ اس کی وجہ سے میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے کو لگنی ہے یا میرے کو نقصان ہونا ہے، میں نے یہ سوچا ہی نہیں، نہ میں نے یہ سوچا کہ میرے کو کسی کو ویڈیو بنانی ہے، نہ میرے کو کوئی اس سے سروکار تھا۔ میرے کو صرف یہ تھا کہ میرے بچے ابھی لائن اپ ہیں، سب فون پہ رابطے میں ہیں، یہ میرے سے کانٹیکٹ میں ہے، تو میں اس کے پاس پہنچوں گا، اور کس طرح پہنچوں گا مجھے نہیں آئیڈیا۔ بہت شکریہ۔ یقینی طور پر اس تمام واقعے میں اگر ایک چیز کو زیر غور لائیں تو وہ سب سے اہم چیز ہے موبائل فون۔ موبائل فون ایک ایسی چیز جس کو ہم جو ہے وہ غلط جس کا استعمال دور جدید میں کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ وہی موبائل فون تھا جس کے ذریعے جو ہے سبحان نے اپنے والد کو فون کیا، ان کے والد ان تک پہنچے، اور یہ 15 سے 20 منٹ جو اس فلور تک پہنچنے اور سبحان تک پہنچنے میں جو درکار تھے، اس میں جو سب سے اہم کردار رہا موبائل کا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان کے والد عامر کی جو ایک صلاحیتیں ہیں، جو انہوں نے اپنے بر وقت اپنے دماغ کا جو ہے وہ استعمال کیا اور ریسکیو ٹیم کے ساتھ مل کر نہ صرف سبحان کو اور اس کے دوستوں کو بلکہ دیگر جو ہے تقریباً 20 سے 25 لوگوں کو ریسکیو کیا اور ان کی جان
بچائی اور ان کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے پہنچایا گیا. اور یہ تمام واقعہ جو ہے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت وہاں پر دھوئیں کے اخراج کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، جس کے سبب جو ہے وہ شدید دشواری پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی. 15 سے 20 منٹ سبحان کے لیے اور اس کے ساتھ دیگر ساتھیوں کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن بر وقت پہنچ کر ان کی جانیں بچائی گئیں. اور اس میں موبائل فون کا بھی ایک کردار رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا جو ہے بر وقت صحیح فیصلہ لینا اور کم وقت میں ایسا فیصلہ لینا جو آپ کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے لیے بھی جو ہے فائدہ مند ثابت ہو سکے.